رمضان مبارک، رمضان مبارک، رمضان کریم، رمضان کریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے ان بابرکت ایام کی مناسبت سے خاکسار آج رمضان المبارک اور تزکیہ نفس کے متعلق کچھ عرض کرے گا۔ تزکیے کے معنی اپنے نفس کو اخلاق رذیلہ سے پاک کر کے اوصاف حمیدہ اپنانے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، قد افلح من تزکا، یعنی کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے پاکیزگی اختیار کی، یعنی اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ نفس انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرور نفس سے بچنے کے لیے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، یعنی ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ نفس کو مارو کہ اس جیسا کوئی دشمن نہیں، چپکے کرتا ہے پیدا وہ سامان دمار۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے روزہ کو تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ قرار دیا ہے، کیونکہ جہاں انسان خدا تعالیٰ کی خاطر لذات دنیا کو ترک کر دیتا ہے، وہاں اسے اپنے نفس کو زیادہ سے زیادہ نیکی پر قائم کرنے اور ہر قسم کی حرام اور نجس چیزوں سے پرہیز کی کوشش کرنے کا بھی سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزہ کو متقی بننے کا ایک مجرب نسخہ قرار دیتے ہوئے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورۃ البقرہ۔ یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر بھی روزوں کا رکھنا اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تاکہ تم روحانی اور اخلاقی کمزوریوں سے بچو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ بخاری کتاب الصوم۔ یعنی جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام رمضان کے متعلق فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سے ماہ رمضان کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ صوفیاء نے لکھا ہے کہ یہ ماہ تنویر قلب کے لیے عمدہ مہینہ ہے، کثرت سے اس میں مکاشفات ہوتے ہیں، صلاۃ تزکیہ نفس کرتی ہے اور صوم تجلی قلب کرتا ہے۔ تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ نفس امارہ کی شہوات سے بودھ حاصل ہو جائے، اور تجلی قلب سے مراد یہ ہے کہ کشف کا دروازہ اس پر کھلے کہ خدا کو دیکھ لے۔ پس انزل فیہ القرآن میں یہی اشارہ ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ روزہ کا اجر عظیم ہے۔ ملفوظات جلد دوم۔ حضرت شیخ عارف باللہ ابی محمد صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کی تفسیر میں لکھتے ہیں، عارفین و محبین پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم بشریت کی نجاست سے خلاصی پاؤ اور مقام امن و قربت تک رسائی حاصل کرو۔ تفسیر عرائس البیان جلد 1۔
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ الصیام کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حق کی عقل رکھنے والے اہل یقین کے نزدیک روزے کا معنی ہے ہر ما سوی اللہ سے مطلقاً رک جانا اور کلی طور پر اعراض کرنا۔ التفسیر الجیلانی جلد اول صفحہ 481۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام روزہ سے تزکیہ نفس کے حصول کا طریق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، روزہ اتنا ہی نہیں کہ اس میں انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، بلکہ اس کی ایک حقیقت اور اس کا اثر ہے جو تجربے سے معلوم ہوتا ہے۔ انسانی فطرت میں ہے کہ جس قدر کم کھاتا ہے اسی قدر تزکیہ نفس ہوتا ہے اور کشفی قوتیں بڑھتی ہیں۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، رمضان کے مہینے میں کھانے میں زیادتی رمضان کا حق ادا نہیں کرتی، بلکہ رفتہ رفتہ کھانے میں کمی رمضان کا حق ادا کرتی ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ شروع میں تو نسبتاً کم کھاتے ہیں اور جوں رمضان آگے بڑھتا جاتا ہے وہ زیادہ کھانے لگتے ہیں، یہاں تک کہ آخری دنوں میں تو رمضان ان کو پتلا کرنے کی بجائے موٹا کر جاتا ہے۔ یہ جسم کی فربہی دراصل نفس کی فربہی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے عام طور پر بھولے پن میں، لا علمی میں لوگ ایسا کرتے ہیں، مگر ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تزکیہ نفس ہوتا ہے جو کم کھانے سے زیادہ ہوتا ہے، پس جتنا آپ کم کھانے کی طرف متوجہ ہوں گے اتنا ہی رمضان آپ کے لیے فائدہ بخش ہوگا۔ اور کشفی قوتیں بڑھتی ہیں، یعنی خدا تعالیٰ کو انسان مختلف صورتوں اور صفات میں دکھائی دینے لگتا ہے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 26 جنوری 1996۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان میں ایک مومن کو ایک جوش کے ساتھ عبادات بجا لانے کا موقع ملتا ہے۔ 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ نوافل اور کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ دل کی صفائی اور تزکیہ نفس کے لیے تلاوت قرآن مجید ازحد ضروری ہے، اور ماہ رمضان اس کا بہترین ذریعہ ہے۔ چنانچہ مشکات شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً دل بھی زنگ آلود ہوتے ہیں جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ پوچھا گیا کہ اس کی صفائی کیسے ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا تلاوت کلام اللہ اور موت کو زیادہ یاد کرنے سے۔ غرض جہاں روزہ سے تزکیہ نفس و تجلی قلب ہوتی ہے، وہیں روزہ جسمانی، اخلاقی اور معاشرتی فوائد کا بھی موجب بن جاتا ہے۔ اس سے کشفی طاقت بڑھتی اور ترقی پذیر ہوتی ہے۔ جس طرح جسمانی روٹی سے جسم کو قوت ملتی ہے، ایسا ہی روحانی روٹی یعنی روزہ کی حالت روح کو قائم رکھتی ہے اور اس سے روحانی قوا تیز تر ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا ان تصوموا خیر لکم، یعنی اگر تم روزہ رکھ ہی لیا کرو تو اس میں تمہارے لیے بڑی خیر ہے۔ جس قدر بدیاں پیدا ہوتی ہیں ان کا منبع 4 چیزیں ہیں، باقی آگے اس کی فروع ہیں، اور وہ 4 منابع یہ ہیں: اول کھانا، دوم پینا، سوم شہوت، چہارم حرکت سے بچنے کی خواہش۔ سب عیوب ان 4 باتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان چاروں منبعوں کو بدی سے روکنے کے لیے روزے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثلاً ایک شخص خیانت اس لیے کرتا ہے کہ محنت سے بچنا چاہتا ہے، یعنی محنت کر کے کھانا نہیں چاہتا اور دوسرے کا مال کھاتا ہے، لیکن روزہ دار کو رات کے زیادہ حصہ میں اٹھ کر عبادت کرنی پڑتی ہے، سحری کے لیے اٹھتا ہے، سارا دن منہ بند رکھتا ہے، کم سوتا ہے۔ 1 ماہ تک روزے دار کو یہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، جس سے اس کا جسم عادی ہو جاتا ہے اور اس سے غفلت کی عادت کو دھکا لگتا ہے۔ پھر کھانے پینے اور شہوت سے بدیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی روزہ رکھا گیا ہے۔ انسان کھانا پینا ترک کرتا ہے، ضروریات زندگی کو چھوڑتا ہے، بس جن ضرورتوں کے باعث انسان گناہ میں پڑتا ہے
انہیں عارضی طور پر روزہ کے ذریعے روک دیا جاتا ہے۔ الغرض روزہ تقویٰ کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ اس سے خوش خلقی، عفت، دیانت، نیک چلنی اور تزکیہ نفس کی توفیق ملتی ہے۔ جرأت و صبر کی قوتوں کی نشو نما ہوتی ہے۔ غرباء کی تکالیف کا احساس ہوتا ہے اور ان کی مدد کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس ماہ مبارک میں ہمیں روزہ کی اصل روح کو سمجھ کر تزکیہ نفس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔